السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے فریزز اینڈ ٹائپس آف فریزز کے ٹاپکس کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپکس پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس کے اندر موجود ہیں. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کی فریزز کا، جیسے کہ ناؤن، ورب، پریپوزیشنل اور ایڈجیکٹو فریزز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فریز کے متعلق. فریز کو سمجھنے سے پہلے سینٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سینٹنس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب کا کم از کم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورب کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمل یا کام اور سبجیکٹ ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹنس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. تو اس طرح سے ایک سینٹنس جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل بات ہوتی ہے جسے پڑھ کر یا سن کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. اب ایک سینٹنس کے مقابلے میں فریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فریز جو ہوتی ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے، لیکن اس میں یہ سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہوتا، یعنی اس میں کسی کے عمل سے متعلق پوری بات نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. اس طرح سے فریز جو ہوتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نامکمل جملہ ہوتا ہے یا ایک نامکمل بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں. آفٹر لنچ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد. تو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ہمیں صرف اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد، لیکن اس سے مزید کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے یا کیا کیا گیا، کیونکہ یہاں صرف ایک وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آفٹر لنچ یعنی لنچ کے بعد. تو اس طرح سے یہ الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز، جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی مکمل سینس نہیں بن رہی، یعنی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. اے گریٹ ٹیچر یعنی ایک عظیم استاد. تو یہ بھی ایک قسم کا خطاب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا، یعنی اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ نہیں موجود. الفاظ کے اس گروپ میں ٹیچر کا لفظ جو ہے یہ ہے ایک ناؤن، جیسا کہ ناؤن کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور لفظ گریٹ جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ یہ اس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یہ اس کے متعلق بتا رہا ہے. تو یہ الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. ٹو رائٹ یعنی لکھنے کے لیے. تو یہ الفاظ بھی کسی شخص یا چیز کے ذریعے کسی عمل کے ہونے کو نہیں بتا رہے، لہٰذا یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز. تو اس طرح سے فریزز کو جب الگ سے دیکھا جاتا ہے تو ان سے کوئی خاص مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جملوں کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مدد سے جملوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد آرام کریں گے، تو اس جملے کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. وی ول ٹیک سم ریسٹ آفٹر لنچ، یعنی ہم آرام کریں گے دوپہر کے کھانے کے بعد.
تو آفٹر لنچ کی فریز کی مدد سے اس جملے کو مکمل کیا گیا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آرام کب کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی ٹیچر کے متعلق بتانا ہو کہ وہ ایک عظیم ٹیچر ہیں، تو آپ ان کے نام کے بعد از اے گریٹ ٹیچر ان الفاظ کا اضافہ کر کے جملے کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اے گریٹ ٹیچر کی فریز کو شامل کر کے اس جملے کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹو رائٹ کی فریز کو اس جملے میں شامل کر کے ایک مکمل جملہ بنایا گیا ہے۔ آئی نیڈ اے پین ٹو رائٹ، یعنی مجھے چاہیے ایک پین لکھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے اب یہ ایک مکمل جملہ یا ایک پوری بات ہو گئی، کیونکہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود ہے۔ اس میں آئی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے سبجیکٹ، یعنی جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور لفظ نیڈ یعنی چاہیے یہ ہے ورب، جبکہ لفظ پین جو ہے یہ ہے آبجیکٹ، اور اس میں ٹو رائٹ کے جو الفاظ ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز، جن کی مدد سے پوری بات کو مکمل کیا گیا ہے کہ پین کس لیے چاہیے۔ تو اب ہم ان ایگزامپلس کو دیکھ لینے کے بعد سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فریز کیا ہوتی ہے۔ A phrase is two or more words that do not contain a subject-verb pair. It does not make complete sense. یعنی ایک فریز کے اندر دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک سبجیکٹ ورب پیئر نہیں ہوتا، یعنی فریز کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہوتا، یعنی یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، لہٰذا اٹ ڈز ناٹ میک کمپلیٹ سینس، یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ تھی فریز کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف فریزز، یعنی فریزز کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ایک فریز کیا ہوتی ہے۔ ایک فریز دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے، اور چونکہ اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود نہیں ہوتے، یعنی ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مکمل جملے کے اندر ایک سبجیکٹ اور ورب کا ایک ساتھ موجود ہونا ضرور ہوتا ہے، یعنی ایک جملے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو کرنے والا ہوتا ہے سبجیکٹ، اور وہ جو ایکشن یا کام کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ورب۔ تو اس طرح سے ایک فریز کی مدد سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے یہ ایک نامکمل بات ہوتی ہے، جس سے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب ہم پڑھیں گے فریز کی مختلف اقسام۔ پہلی قسم جس کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ناؤن فریز۔ جیسا کہ ناؤن کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ تو ناؤن فریز کا مطلب ہوا ایک ایسی فریز جس میں ناؤن شامل ہو۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They have called your friends to office، یعنی انہوں نے آپ کے دوستوں کو آفس بلایا ہے۔ اس جملے میں یہ جو دو الفاظ ہیں your friends یعنی آپ کے دوست، ان میں لفظ your جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پروناؤن، اسے اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے دوستوں کو آفس بلایا گیا ہے، اور یہاں لفظ فرینڈس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، اور یہ دونوں الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز جو کہ کہلائی جائے گی ناؤن فریز، کیونکہ اس میں ایک ناؤن بھی شامل ہے، اور جیسے کہ فریز ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو کہ ایک مکمل جملہ یا مکمل بات نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگر یور فرینڈس کے الفاظ کو اس جملے سے نکال کر الگ سے کہا جائے یور فرینڈس، تو اس سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر اسی فریز کو اس جملے میں شامل کر دیا جائے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس طرح سے ایک جملے کے اندر فریز کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور
فریز جملے کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یور فرینڈس کے الفاظ کی جگہ صرف ایک لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے them۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ہو سکتا ہے they have called them to office، اور them سے مراد ہے your friends، اور them جو ہے یہ بھی ایک پروناؤن ہے، لیکن them جو ہے یہ صرف ایک لفظ ہے، لہٰذا یہ فریز نہیں کہلایا جائے گا۔ فریز میں کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ your friends مل کر بنا رہے ہیں ایک ناؤن فریز۔ اب پڑھتے ہیں فریز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے ورب فریز۔ ورب سے مراد ہے ایکشن ورڈ، یعنی وہ لفظ جس سے کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ورب فریز کا مطلب ہوا کہ ایک ایسی فریز جس کے اندر ورب شامل ہو۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ am working یعنی کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں am working جو ہے یہ ہے ایک فریز جو کہ دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ اس میں لفظ working جو ہے وہ ہے ایک verb، اور یہاں am جو ہے یہ بھی ایک helping verb ہے، لیکن چونکہ یہاں کوئی سبجیکٹ موجود نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے یا کس کے لیے کہی گئی، اس لیے یہ ایک نامکمل بات ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے، یہ ہے ایک فریز۔ اور یہ کس قسم کی فریز ہے، اس میں چونکہ ورب موجود ہے لہٰذا یہ کہلائی جائے گی ورب فریز۔ بالکل اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلس ہیں۔ آر ویٹنگ یعنی انتظار کر رہے ہیں، ہیز گون یعنی چلے گئے ہیں، ہیڈ ریٹرنڈ یعنی واپس آ گئے تھے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ مختلف جملوں کے صرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان کی مدد سے جملوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہیں جملوں سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تمام بھی جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ کہلائی جائیں گی ورب فریز، جیسا کہ ان میں ورب بھی موجود ہیں۔ ویٹنگ، گون، ریٹرن یہ سب ہیں ایکشن ورڈز، اسی لیے انہیں ورب فریز کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فریز کی ایک اور قسم، یہ کہلائی جاتی ہے پریپوزیشنل فریز۔ پریپوزیشن ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے آپس کے تعلق کا بتاتا ہے، جیسا کہ ان، آن، ابو، بٹوین وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریپوزیشنل فریز ہوگا ایک ایسی فریز کہ جس کے اندر کوئی پریپوزیشن بھی شامل ہو۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ in 2 hours، in 2 hours یعنی 2 گھنٹوں میں۔ on the table یعنی میز کے اوپر، in that room یعنی اس کمرے میں۔ تو یہ تین مختلف فریزز ہیں جو کہ 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنی ہیں۔ ان سب کے شروع میں آ رہا ہے ایک پریپوزیشن جیسے کہ in، on، اور پھر آخری والے کے شروع میں بھی ہے in، اور ان کے آخر میں ایک ایک ناؤن آ رہا ہے جیسے کہ آورز، ٹیبل اور روم، یہ ہیں ناؤنز۔ تو ان فریزز کو پڑھنے کے بعد پوری طرح سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ پہلی فریز میں صرف وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور باقی کی یہ جو 2 فریزز ہیں ان میں جگہوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو فریزز ہیں ان میں چونکہ پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ کہلائی جاتی ہیں پریپوزیشنل فریزز۔ انہیں اگر جملوں سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ جملوں کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہیں، جیسا کہ اس پہلی فریز کو اگر ایک جملے میں شامل کیا جائے، مثال کے طور پر they will arrive in 2 hours یعنی وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو اب یہ ہو جائے گی ایک مکمل بات۔ اس طرح سے یہ جملے کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح سے آن دا ٹیبل کی مدد سے جملہ بنایا جا سکتا ہے the book is on the table یعنی کتاب میز پر ہے، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیبل پر کیا چیز پڑی ہے۔ اسی طرح سے in that room سے جملہ بن سکتا ہے the cupboard is in that room یعنی الماری اس کمرے میں ہے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کمرے میں کیا ہے، کیونکہ اب ان پریپوزیشنل فریزز کے شروع میں سبجیکٹس کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی ان جملوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے کہ جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔
تو اس طرح سے فریزز کی جملے سے الگ کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جملوں کو مکمل کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو یہ تھیں فریزز کی چند اقسام، جیسا کہ ناؤن فریز جس میں ناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، ورب فریز جس میں ورب کا استعمال ہوتا ہے، اور پریپوزیشنل فریز جس میں پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ ایڈورب فریز اور ایڈجیکٹو فریز کو ہم اگلی ویڈیوز میں مکمل کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹو فریز کے متعلق۔ جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، جیسے کہ ٹال مین یعنی لمبا آدمی۔ تو یہاں مین جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، جبکہ ٹال کیا ہے، یہ ہے ایک ایڈجیکٹو۔ اسی طرح سے فریز کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے، جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے، یعنی کسی شخص یا چیز کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہوتا۔ جیسا کہ ورب کہتے ہیں اس ایکشن یا عمل کو جو کوئی شخص یا چیز کر رہی ہوتی ہے، جبکہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس عمل کو کرنے والا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو فریز ایک ایسی فریز ہوتی ہے کہ جس میں ایڈجیکٹو موجود ہوتا ہے۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ He is an able teacher، یعنی وہ ایک قابل استاد ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ٹیچر جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے ایک ناؤن، اور لفظ ایبل یعنی قابل یہ بتا رہا ہے اس ناؤن کے متعلق کہ وہ کیسا ہے، یعنی یہ اسے ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہے ایک ایڈجیکٹو۔ تو اس جملے میں ایک ایڈجیکٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ He is a teacher of ability، یعنی وہ ایک ایسا استاد ہے جس میں قابلیت ہے۔ تو اس جملے کا پہلا حصہ ہے he is یعنی وہ ہے، یہاں he جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر موجود ہے کیونکہ اسی کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کا لفظ جو ہے یہ ہے ورب کی ایک قسم۔ اور اس جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے a teacher of ability، یہ الفاظ جو ہیں یہ مل کر ڈسکرائب کر رہے ہیں سبجیکٹ کو جو کہ ہے ایک ناؤن، معاف کیجیے گا یہاں یہ ہے ایک پروناؤن یعنی کسی کے نام کی جگہ سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ اس سے پچھلے جملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایڈجیکٹو جو ہے وہ ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا تھا، بالکل اسی طرح سے یہاں الفاظ کا ایک گروپ ہے جو کہ مل کر ایک پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی یہ بھی وہی کام دے رہا ہے جو کہ ایک ایڈجیکٹو دیتا ہے، لیکن اب کی بار چونکہ یہاں دو سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جملے کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے یا پوری بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک فریز ہے۔ اور یہ کس قسم کی فریز ہے؟ کیونکہ یہ ایک پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہی ہے، لہٰذا یہ ہے ایک ایڈجیکٹو فریز۔ تو اب اگر اس ایڈجیکٹو فریز کو اس جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ ہو جائے گا a teacher of ability، یعنی ایک ایسا ٹیچر جس میں قابلیت ہے۔ تو یہ بات ایک مکمل بات نہیں ہوگی کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی سبجیکٹ موجود نہیں ہے جس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر اس ایڈجیکٹو فریز کے شروع میں he is کے الفاظ لگا دیے جائیں تو اس طرح سے یہ بن جائے گا he is a teacher of ability، یعنی وہ ایک ایسا استاد ہے جس میں قابلیت ہے، تو یہ بن جائے گا ایک مکمل جملہ۔ تو اس طرح سے یہاں یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک ایڈجیکٹو فریز جو ہوتا ہے اس کی الگ سے تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں اس جملے میں یہ ایڈجیکٹو فریز جو ہے یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ہی کیسا ہے، یعنی ہی ایک استاد ہے جس کے اندر قابلیت ہے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک اور ایگزامپل۔ This is a beautiful place، یعنی یہ ایک خوبصورت جگہ ہے۔
تو اب آپ بتائیے پلیس کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، اور لفظ بیوٹیفل جو ہے اس کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے، یعنی یہ جگہ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو.